السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاخلاص کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ احد ایک ہے، یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا جنا، ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا یا کسی سے پیدا کیا گیا، ولم یکن لہ، اور کوئی نہیں ہے اس کا، کفوا احد، ایک بھی کوئی ہمسر۔ سورت کا نام سورۃ الاخلاص، یعنی اس میں انتہائی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا اقرار ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ نزول کے اعتبار سے اس سورت کا 22واں نمبر ہے، یعنی اس سے پہلے 21 سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے اس سورت کو 112ویں نمبر پر رکھا گیا ہے قرآن پاک میں۔ اس سورت کی 4 آیات اور 1 رکوع ہے۔ یہ سورت عام طور پر ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، اور اس سورت کی بڑی فضیلتیں ہیں، کچھ میں آج آپ کو بتاؤں گا بھی۔ کوشش کریں کہ اس کے علاوہ اور بھی صورتیں یاد کریں، اور بھی زیادہ صورتیں یاد کرنے کی کوشش کریں، اس سے آپ کو بڑا فائدہ بھی ہوگا اور آسانی بھی ہوگی۔ خاص کر بزرگ لوگ، علماء لوگ کہتے ہیں کہ آخری 10 صورتیں ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ 10 صورتیں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہیں، جن کا ہم نے درس بھی دیا سورۃ الفیل سے لے کے ابھی تک، اور آگے بھی 2 صورتیں رہتی ہیں۔ یہ عام شخص کو یاد ہونی چاہیے، اور ان 10 صورتوں کو اپنے درس میں شامل کرنے کی بڑی وجہ بھی یہی تھی کہ ہر بندے کو یا اکثر کو جب یہ یاد ہو تو اس کو پتہ ہو کہ میں اللہ کے سامنے جو پڑھ رہا ہوں، جو پڑھ رہی ہوں، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے میں کھڑا ہو کر بول رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے، اس کو سمجھ بھی ہے۔ اس لیے بھی ان 10 صورتوں کو اپنے درس میں خصوصیت کے ساتھ شامل کیا گیا تھا۔ بہرحال سورۃ الاخلاص کا شان نزول کیا ہے کہ یہ سورت نازل کیوں ہوئی، تو تفسیروں میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کافروں کا ایک گروہ حاضر ہوا اور سوال کیا کہ آپ ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں، ان کی عاجزی اور بے کسی بیان کرتے ہیں، بتلائیں تو صحیح ذرا آپ کے خدا کی کیا کیا صفات ہیں، کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، کیا چیز اس نے بنائی ہے۔ اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی دیر خاموشی اختیار فرمائی تو جبرائیل علیہ السلام یہ صورت لے کر نازل ہو گئے، تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ سورۃ الاخلاص کو ثلث قرآن کہا جاتا ہے۔ ثلث قرآن مطلب تہائی حصہ، 10 سپاروں کے برابر سمجھ لیں، آپ سمجھ نہ لیں، ہے ہی 10 سپاروں کے برابر، ثلث کہتے ہی اس کو ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد قرآن پاک کا تیسرا حصہ ہے۔ اس کی تفسیر یہ بیان کی گئی کہ اصولی طور پر قرآن پاک کے اندر 3 عقیدے بیان ہوئے ہیں، جو بڑے بڑے عقیدے ہیں، جو بڑی بڑی باتیں ہیں۔ ان میں سب سے پہلے عقیدہ توحید،
نمبر 2 عقیدہ رسالت، نمبر 3 عقیدہ قیامت۔ تو یہ 3 بڑے بڑے عقیدے قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں۔ باقی جتنے بھی عقیدے ہیں اس کے علاوہ وہ سب ان کی فرع ہیں، یعنی اسی کی قسم ہیں، اسی کی ذیل میں بیان ہوئے ہیں یا اسی کی قسم میں شمار ہوتے ہیں۔ توحید چونکہ قرآن پاک کا ایک حصہ ہے 3 حصوں میں سے، اور اس سورت کے اندر عقیدہ توحید بیان ہوا ہے، تو اس لیے یہ قرآن پاک کا تیسرا حصہ کہلاتی ہے۔ اور جتنی بہترین توحید اس سورت کے اندر بیان ہوئی ہے شاید ہی پورے قرآن میں کہیں اور بیان ہوئی ہو۔ بہت ہی بہترین توحید، اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بہترین وحدانیت کی صفات اس سورت کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ اکثر جمہور فقہاء کرام، محدثین اعظام رحمۃ اللہ علیہم اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ جو آدمی ایک دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو تیسرے قرآن پاک کا ثواب عطا فرمائیں گے، یعنی کہ تیسرے حصے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی شریف کی روایات میں آتا ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ، کیا تم میں سے کوئی عاجز ہے اس بات پر کہ ہر رات کو قرآن پاک کا ایک ثلث پڑھ کر سوئے؟ قالوا ومن يطيق ذلك، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کون اس کی طاقت رکھتا ہے کہ روزانہ تیسرا قرآن پڑھ کر سوئے، 10 پارے پڑھ کر سوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایک دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرو، تمہیں قرآن پاک کے تیسرے حصے کا ثواب ملے گا۔ تو غور کریں، 1 منٹ میں 3 دفعہ پڑھی جا سکتی ہے، تو آپ 3 دفعہ پڑھیں، آپ کو یہ قرآن پاک کا ثواب مل گیا۔ کوئی مشکل تو نہیں ہے ذرا برابر بھی۔ ایک اور موقع پر لوگ کام کاج کے لیے جا رہے تھے، آخری دنیا کے دندے بھی ہوتے ہیں، دنیا کے کام کاج کے لیے جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر جاؤ، میرے قریب ہو جاؤ، اقرأوا علیکم ثلث القرآن، میں تمہیں تہائی قرآن پڑھ کر سناتا ہوں۔ اقرأوا علیکم ثلث القرآن، کہ میں تمہیں تہائی قرآن پڑھ کر سناتا ہوں۔ وہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے ضروری کام کے لیے جانا ہے، جلدی ہے ہمیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتے، تو یہ تہائی قرآن پر وقت بھی کافی لگ جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سورت پڑھ کر سنائی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور فرمایا تم تہائی قرآن پاک سن چکے ہو لہذا تم جا سکتے ہو۔ وہ بڑے خوش ہوئے اس بات سے۔ اسی طرح کچھ چیزیں کچھ خاص لوگوں کے لیے ہی خاص ہوتی ہیں، ہر کسی کے لیے وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ مثلا انعام، بعض چیزیں جو انعام کے طور پر دی جاتی ہیں اور بعض محنت کا پھل ہوتی ہیں۔ انعام میں محنت کو نہیں دیکھا جاتا، جو انعام دینے والا ہوتا ہے وہ جب خوش ہو جائے تو کبھی کبھی تھوڑے سے کام پر بھی بہت زیادہ انعام دے دیتا ہے۔ حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے مسجد قباء کا رقبہ وقف کیا تھا کہ یہ زمین لے لیں اور اس پہ مسجد قباء بنا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو قبیلہ بنو عمر بن عوف میں جہاں مسجد قباء ہے، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 14 دن قیام فرمایا۔ ان حضرات سے جتنا ممکن ہو سکا انہوں نے خدمت کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی پریشان نظر آتے تھے، بہت زیادہ خوش نہیں تھے۔ حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نظر آتے ہیں، کیا آپ کو آپ کی مرضی کی چیزیں نہیں مل رہی؟ کیا ہماری خدمت میں کوئی کمی ہے تو ہمیں بتائیں۔ آپ فرمائیں جو کمی ہے ہم اپنی خدمت میں اس کو ضرور پورا کرنے کی کوشش کریں گے، اور جتنا ہم سے ممکن ہو سکا ہم اپنی ہمت کے مطابق اس کو پورے کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پریشانی کی بات صرف یہ ہے کہ اجتماعی طور پر نماز پڑھنے کی جگہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضرت یہ میری زمین ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں، آپ جتنا رقبہ مختص فرمائیں مسجد کے لیے مختص فرما دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کی کیا قیمت لیں گے؟ انہوں نے کہا، حضرت میں اس کی قیمت نہیں لوں گا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کافی ساری زمین دی ہے، اس کا میں واحد مالک ہوں،
اس کی نشاندہی آپ فرما دیں، جتنی زمین آپ کہیں گے وہ میں اللہ کے راستے میں وقف کر دوں گا اور وہاں نماز پڑھایا کریں گے انشاءاللہ ہم اجتماعی۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اشارے سے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل مسجد قباء کے لیے لکیر کھینچی اور حد بندی کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں قیام کے دوران ہی مسجد تعمیر کر دی گئی۔ پھر جب وہ مسجد صحابی نے وقف کی اور اللہ کے نبی کے موجودگی میں وہاں تعمیر ہو گئی تو سورۃ التوبہ آیت نمبر 108 10ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں اس کا ذکر فرما دیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن تقویٰ پر رکھی گئی وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ دیکھیں ان بزرگ صحابی نے کلثوم بن حدم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اللہ کے راستے میں مسجد وقف کی، اللہ کو پتہ تھا یہ تقویٰ کے لیے وقف کی، ان کو دنیاوی انعام کی لالچ نہیں تھی، دنیا میں ان کو واہ کروانے کا کوئی شوق نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے تقویٰ کی بنیاد پر اس مسجد کی اللہ کے لیے وقف کر دیا زمین کو۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں آیت اتار دی کہ وہ مسجد زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ جس کی بنیاد پہلے ہی دن تقویٰ پر رکھی گئی ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کے حق میں آیتیں اتار دیں۔ مسجد قباء میں حضرت کلثوم بن حدم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ یہ انصاری اس لیے کہ یہ مدینہ منورہ ہی کے رہنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے نہیں آئے تھے، اس لیے یہ انصار میں سے تھے۔ تو یہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص ضرور پڑھا کرتے تھے، پھر اس کے ساتھ کوئی مزید اور سورت بھی ملاتے تھے، لیکن سورۃ اخلاص نہیں چھوڑتے تھے کبھی۔ مقتدی کافی دن دیکھتے رہے، مقتدی جو ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، لیکن انہوں نے اپنا طریقہ نہیں بدلا۔ ساتھیوں نے کہا حضرت یہ ایک منفل صورت ہے، یعنی کہ آپ اگر یہ بھی پڑھ لیں تو کافی ہے، نماز ہو جاتی ہے اور اچھی ہو جائے گی، ساتھ اور صورت ملانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ آگے سے کہنے لگے کہ اگر تم چاہو تو میں امامت کراؤں، اگر تم نہیں چاہتے تو میں امامت نہیں کراؤں گا، لیکن اگر میں امامت کرواؤں گا تو میں سورۃ الاخلاص ضرور پڑھا کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ شکایت لے کر پہنچے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امام مقرر فرمایا ہے، بڑے نیک آدمی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہر رکعت میں یہ سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر دوسری سورت ملاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کہ تمہارے مقتدی یہ شکایت کرتے ہیں، کہنے لگے حضرت فیہ صفت الرحمن، میں اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں اس لیے میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری اسی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی اور تیرے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ اب دیکھیں یہ ان کی اللہ تعالیٰ سے محبت تھی، خاص ان کو لگاؤ تھا اس صورت کے ساتھ، لیکن ایک بات یاد رکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہر امام کو اجازت ہے کہ وہ ہر رکعت میں فاتحہ کے ساتھ قل ھو اللہ پڑھے۔ اگر ایسا ہوتا تو دوسرے صحابہ بھی اعتراض نہ کرتے، کیونکہ جنہوں نے اعتراض کیا وہ بھی تو صحابہ تھے نا۔ پھر اعتراض بڑی عدالت میں لے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اعتراض گیا تو بعض چیزیں خصوصی ہوتی ہیں، انہوں نے خاص حضرت حدم بن انصاری کلثوم بن حدم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بات کہی، تو وہ قانون نہیں ہوتا کہ ہر آدمی ویسا ہی کرے۔ جیسے ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قربانی کی فضیلت سنی تو وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے قربانی میں اتنی جلدی کر دی کہ عید کی نماز سے پہلے یہ قربانی کر دی۔ اب ان بیچاروں کو قربانی کا مسئلہ معلوم نہیں تھا، گھر والوں کو کہا کہ جلدی جلدی گوشت بھون دو، میں نے کھا کر عید کی نماز کے لیے جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہاں عید کی نماز پڑھائی جاتی ہو وہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کچھ ایسے دیہات ہیں جو بہت دور دراز ہیں، وہاں عید کی نماز کی جماعت نہیں ہوتی،
تو وہاں پر فجر کے بعد کسی بھی وقت قربانی کر سکتے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاتو کا شات الحمن، یہ تیری بکری گوشت کی بکری ہے، اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ وہ بیچارہ رونے لگ گئے، وہ صحابی غریب تھے، پریشان ہو گئے۔ میں نے اللہ کی نبی کے کہنے پر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں نے جلدی کی تاکہ میں نیکی میں جلدی کر جاؤں۔ آپ ان لوگوں کی محبت کا اندازہ لگائیں کہ ان کو پتہ لگتا تھا کہ قربانی کرنی ہے تو وہ فوراً قربان کر دیتے تھے، سوچتے نہیں تھے کہ ہمیں اس کے بدلے کیا ملے گا، بس اللہ خوش ہو جائے گا قربان کر دو۔ اب ان کے پاس صرف ایک بکری تھی، ان کو پتہ لگا قربانی کی اتنی فضیلت ہے تو انہوں نے اللہ کے راستے میں قربانی والے دن سب سے پہلے اپنی بکری قربان کر دی۔ یہ نہیں سوچا کہ اس کے بعد میرے پاس کہاں سے مال آئے گا، کہاں سے آئے گا اور کیا آئے گا، اللہ راضی ہو جائے بس قربانی کر دی فوراً۔ یہ تھے صحابہ۔ چنانچہ وہ رونے لگ گئے، عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرے پاس تو بس یہی بکری تھی اور مال بھی نہیں ہے، میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں قربانی کا جانور خرید سکوں۔ ہاں میرے پاس اس بکری کا ایک بچہ ہے جو 6 مہینے کا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وہ قربانی کر لو، وَلَن تُجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدِكَ، ہاں تیرے بعد کسی اور سے کفایت نہیں کرے گا، یعنی کہ آپ کے بعد جو لوگ قربانی کریں گے ان کے لیے ضروری ہے کہ 1 سال کی بھیڑ بکری ہو تب قربانی ہوگی۔ ہاں آپ کا یہ 6 مہینے کا بھی قربانی کے لیے لگ جائے گا کیونکہ آپ کے پاس کچھ اور نہیں ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ انہی صحابی کی خصوصیت تھی۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بعض چیزیں بعض صحابہ کے لیے، بعض لوگوں کے لیے خاص ہوتی ہیں، وہ اپنے مورد پر بند رہتی ہیں، ان کا عمومی حکم نہیں ہوتا۔ اس لیے محدثین اکرام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض حدیث کو دیکھ کر اس پر عمل کر لینا نہیں چاہیے، بلکہ جو حدیث کے ماہر لوگ ہیں ان سے پوچھا جائے کہ یہ حدیث کا مطلب کیا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو ان سے پوچھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، پھر جا کر اس پر عمل کریں۔ چنانچہ سورۃ الاخلاص پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 پاروں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معمول تھا جو میں آپ کو بتا دوں، آپ بھی کوشش کریں روزانہ کے معمولات میں ان کو شامل کر لیں۔ یہ بڑے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں لیکن ان کے ثواب عام چیزوں سے بڑھ جاتا ہے۔ صبح فجر کی 2 سنتیں آپ میں سے ہر کوئی پڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتوں میں سے پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرتے تھے اور دوسری سورت میں قل ھو اللہ احد یہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ بھی یہ پڑھیں۔ اکثر